میرا نام فاطمہ ہے۔ میری عمر ابھی صرف 16 سال کی ہے، لیکن یوں لگتا ہے جیسے برسوں کا بوجھ میرے کندھوں پہ رکھ دیا گیا ہو۔ میرا بچپن کب چھن گیا پتہ ہی نہ چلا۔ میری ماں جب زندہ تھی تو گھر کی قسم پرسی بھی جھیلنے کے قابل لگتی تھی۔ وہ ہر حال میں میرے ساتھ تھی، میرے آنسو پونچھتی تھی، میرے لیے روٹی کے ٹکڑے سنبھال کے رکھتی تھی، لیکن جب وہ دنیا سے گئی تو میرا سہارا ہی ٹوٹ گیا۔ میرا باپ پہلے ہی نشے کا عادی تھا۔ نشہ پورا کرنے کے لیے کبھی مزدوری کرتا، کبھی چوری چھپے کچھ بیچ آتا، پھر دوسری شادی کر لی۔ اس دن کے بعد سے میرا وجود جیسے کسی کے لیے بوجھ بن گیا۔ سوتیلی ماں مجھے دیکھتے ہی تانے دیتی، کبھی کہتی تیرے باپ کی کمائی کہاں ہے، جا بازار جا، لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلا۔ کبھی کہتی تیرے ہاتھ کے جھاڑو برتن میرے کام کے نہیں، تجھ سے مزدوری نہیں ہو سکتی، تو بس مانگ کے لا ورنہ گھر میں دال نہ پکے گی۔ شروع میں مجھے سمجھ ہی نہیں آتا تھا کہ ہاتھ کیسے پھیلایا جاتا ہے، لیکن جب پیٹ میں آگ لگی اور سوتیلی ماں کے تھپڑ کانوں میں گونجنے لگے تو میں روتے روتے بازار نکل گئی اور سڑک کے کنارے بیٹھ گئی۔ ایک عورت گزری تو میں نے آہستہ سے کہا بہن جی کچھ دے دو۔ وہ رکی اور غصے سے بولی خود کام کیوں نہیں کرتی مفت خور، عورتیں ہر جگہ بھر گئی ہیں۔ میرا دل چاہا زمین پھٹ جائے اور میں اس میں چھپ جاؤں، لیکن پیٹ کے تقاضے آنکھوں کے آنسو سے بڑے تھے۔ ایک دن ایک دکاندار نے مجھے جھڑک کے کہا جا ادھر سے بھاگ، بدصورت لڑکی، کس کس کو لوٹنے آئی ہے، کوئی 1 روپیہ بھی نہیں دے گا۔ مجھے یاد ہے اس دن میں نے سوچا کہ اللہ نے مجھے کیوں پیدا کیا ہے۔ میری عمر کی لڑکیاں اسکول آتی ہیں، ان کے ہاتھ میں کتابیں ہوتی ہیں اور میرا ہاتھ بھیک کے لیے اٹھتا ہے۔ میں جب گھر لوٹتی ہوں تو سوتیلی ماں دروازے پہ کھڑی ہوتی ہے، پیسے گنتی ہے، اگر کم ہو تو مجھے کوسنے دیتی ہے، کہتی ہے تیرے جیسی منحوس لڑکی نے ہی میرے نصیب جلا دیے ہیں۔ اور میرا باپ بستر پہ لیٹا کھانس رہا ہوتا ہے، کبھی کبھی ہوش میں آ کے پانی مانگتا ہے، کبھی نشے کے تیز اثر میں ماں ماں کی صدائیں دیتا ہے۔ مجھے ترس آتا ہے مگر کیا کروں، میں خود بھوک سے نڈھال ہوتی ہوں، اور سوتیلی ماں کہتی ہے اسے کچھ نہ دینا ورنہ تو کل خالی ہاتھ واپس آئے گی۔ بازار میں کئی طرح کے لوگ ملتے ہیں، کچھ خاموشی سے 10 روپے میرے ہاتھ پہ رکھ جاتے ہیں، کچھ سخت جملے کہتے ہیں، کچھ طنز کرتے ہیں، کبھی کبھی بچے ہنس کے مجھے چھیڑتے ہیں۔ ایک بار ایک چھوٹے بچے نے کہا امی دیکھو یہ لڑکی مانگ رہی ہے، ہم کیوں نہ مانگے۔ اس کی ماں نے فوراً مجھے برا بھلا کہا کہ تم جیسے لوگوں کی وجہ سے بچے بگڑ جاتے ہیں۔ اس دن میں نے سوچا کاش میری ماں زندہ ہوتی تو میں بھی ان بچوں کی طرح اسکول جاتی۔ سوتیلی ماں کو روز پیسے دینے کے بعد جب رات کو بستر پہ لیٹتی ہوں تو سوچتی ہوں یہ زندگی ہے یا سزا۔ میں اکثر آسمان کی طرف دیکھتی ہوں اور آہستہ آہستہ کہتی ہوں یا اللہ بس مجھے اپنی ماں کے پاس لے جا، لیکن پھر دل میں ایک امید جاگتی ہے، شاید کل کا دن آج سے بہتر ہو۔ کبھی کبھی بھیک مانگتے ہوئے میں خود سے باتیں کرنے لگتی ہوں، جیسے آج ایک دکان کے باہر کھڑی تھی تو دل ہی دل میں کہا فاطمہ دیکھ تیری ہم عمر لڑکیاں کیسے خوش ہیں، ان کے ہاتھوں میں چوڑیاں ہیں، ان کے کپڑے صاف ہیں، اور تو گرد آلود بالوں میں کھڑی ہے، لیکن کیا کر سکتی ہوں۔ ایک عورت گزری تو میں نے کہا خالہ جی اللہ کے نام پہ دے دو۔ وہ بولی بیٹی تیرے جیسے بچے والدین کے لیے عذاب ہیں، گھر والے تجھ سے کام کروائیں تو بہتر ہے، یوں ہاتھ نہ پھیلا۔ میں نے کہا خالہ جی اگر گھر والے کام کرواتے تو کیا میں یہاں کھڑی ہوتی؟ وہ لمحے بھر کو رکی، پھر چپ چاپ ایک نوٹ میرے ہاتھ پہ رکھ کے آگے بڑھ گئی۔ میرا دل چاہا اس عورت کو دعائیں دیتی ہی جاؤں۔ گھر میں ماحول اور بھی برا ہے، سوتیلی ماں ہر وقت جھگڑتی ہے، باپ کو برا بھلا کہتی ہے اور مجھے بھی گالیاں دیتی ہے کہ تو اپنے باپ پہ گئی ہے، نہ کام آئے نہ کمانے کے قابل۔ ایک دن میں دیر سے گھر پہنچی تو اس نے لکڑی سے مارا، کہا آج کیا کر کے آئی ہے، مردوں کے پیچھے پھرتی ہے، شرم نہیں آتی؟ میں رو رو کے کہتی رہی میں تو بس لوگوں سے مانگ کے آئی ہوں، مگر اس کے کان پہ جوں تک نہ رینگتی۔ میرے پڑوس کی عورتوں نے بھی دیکھ کے کہا اس بیٹی کا حال برا ہے، لیکن کوئی بھی آگے بڑھ کے مدد نہ کرتا، سب اپنے اپنے دکھ میں مصروف ہیں۔ میری سب سے بڑی حسرت یہ ہے کہ کاش میرے پاس بھی ایک چھوٹی سی کاپی اور پینسل ہو جس میں میں اپنے دل کی بات لکھ سکوں۔ میں نے ایک بار پرانے کاغذ کے ٹکڑے پہ لکھنے کی کوشش کی، لیکن سوتیلی ماں نے دیکھ لیا اور کہا تیری ماں کے خواب بھی یہی تھے، پڑھ لکھ کے کیا کرے گی، بھیک مانگنے کے لیے پڑھا لکھا ہونا ضروری نہیں،
اس کی ہنسی میرے دل میں تیر کی طرح لگی۔ میں خاموش ہو گئی۔ اکثر ایسا ہوتا کہ میں کسی کے گھر کے باہر بیٹھی ہوتی ہوں اور اندر سے کھانے کی خوشبو آتی ہے تو میرا پیٹ مروڑنے لگتا ہے۔ میں سوچتی ہوں کاش کوئی کہہ دے اندر آ جا روٹی کھا لے، لیکن کوئی نہیں کہتا، سب اپنے دروازے بند رکھتے ہیں۔ ایک بار میں نے ہمت کر کے دروازہ کھٹکھٹایا اور کہا کچھ کھانے کو دے دو، تو عورت بولی اپنے گھر والوں سے کہو تجھے کھانا دے، ہمارا گھر خیرات کا مرکز نہیں۔ میں آنسو ضبط کرتی ہوئی وہاں سے چلی گئی، لیکن دل میں سوچا اللہ دیکھ رہا ہے یہ سب۔ میرے اندر ایک عجیب سا خوف بھی رہتا، جب میں رات کو دیر تک گھر نہ پہنچ سکوں تو سوتیلی ماں کے تانے کانوں میں گونجتے ہیں، اور جب کبھی میں تھک کے درخت کے نیچے بیٹھ جاؤں تو لگتا ہے جیسے کوئی مجھے گھور رہا ہو، جیسے کسی اور دنیا کے لوگ میرا تماشا دیکھ رہے ہوں۔ کبھی ہوا کا جھونکا آتا ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے کوئی سرگوشی کر رہا ہو، لیکن میں آنکھیں بند کر کے کلمہ پڑھتی ہوں اور اللہ سے مدد مانگتی ہوں کہ بس میرا حال بہتر کر دے۔ روز کی یہ زندگی جیسے عذاب بن چکی ہے۔ صبح گھر سے نکلنا، دن بھر لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانا، جھڑکیاں سننا، دھکے کھانا اور شام کو پیسے سوتیلی ماں کے آگے رکھ دینا، یہ سب میرا معمول ہے۔ کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کہ کاش کوئی دروازہ کھلے، کاش کوئی کہہ دے کہ آج سے بھیک چھوڑ دو، ہمارے ساتھ کام کر لو، لیکن پھر خیال آتا ہے یہ سب خواب ہے۔ حقیقت میں تو مجھے بس ذلت سہنی ہے اور لوگوں کے تانے برداشت کرنے ہیں۔ آج کا دن بھی کٹھن تھا۔ صبح سے نکل کے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے تھے، کچھ نے دیا، کچھ نے ڈانٹا، کچھ نے دھکے بھی دیے۔ ایک لمحے کو دل چاہا زمین پھٹ جائے اور میں اس میں دفن ہو جاؤں، لیکن پھر بھوک کا احساس میری جان کھانے لگا تھا۔ پیٹ میں ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی انگارے رکھ دیے گئے ہوں۔ سوتیلی ماں کے تانے کانوں میں گونج رہے تھے کہ اگر آج کچھ پیسے نہ لائی تو گھر کے اندر نہ آنا۔ دن ڈھل رہا تھا، سورج اپنی کرنیں سمیٹ رہا تھا، اور میرے قدم لڑکھڑاتے ہوئے ایک پرانے درخت کے پاس رک گئے۔ میں تھک چکی تھی اور دل چاہ رہا تھا کہ کہیں بیٹھ جاؤں۔ میں نے وہیں زمین پہ پلو بچھایا اور سر ٹکا کے بیٹھ گئی۔ دل ہی دل میں کہا یا اللہ بس ذرا سی دیر آرام کرنے دے، پھر اٹھ کے چلی جاؤں گی، لیکن جانے کب آنکھ لگ گئی۔ مجھے لگا جیسے میں خواب اور حقیقت کے بیچ میں ہوں۔ ہوا نرم چلنے لگی اور ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی میرے بالوں کو سہلا رہا ہو۔ میں نے چونک کر آنکھ کھولی مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ پھر میں نے آنکھیں بند کی تو ایک عجیب سی خوشبو میرے نتنوں میں گھسی۔ یہ عام خوشبو نہیں تھی، نہ وہ سالن کی خوشبو تھی، نہ روٹی کی، بلکہ کسی اعلیٰ کھانے اور عطر کی ملی جلی خوشبو تھی، جیسے کسی کے دسترخوان پہ انواع اقسام کے کھانے رکھے ہوں اور کوئی قیمتی عطر چھڑک رہا ہو۔ میرا پیٹ اور زیادہ مچلنے لگا۔ میں نے خود سے کہا فاطمہ یہ تیرا وہم ہے، کہاں تیرے نصیب میں ایسی خوشبو ہے؟ لیکن پھر بھی دل کو تسلی نہ ملی۔ خوشبو اتنی تیز تھی کہ یوں لگتا تھا جیسے بالکل قریب ہی کوئی شاندار دعوت لگی ہو۔ میں نے آہستہ آہستہ کہا کون ہے یہاں؟ کوئی ہے تو جواب دے۔ لیکن کوئی آواز نہ آئی، صرف پتوں کی سرسراہٹ سنائی دی۔ میرا دل ڈرنے لگا۔ میں نے پھر زور سے کہا اگر کوئی ہے تو سامنے آ جاؤ، لیکن چاروں طرف سناٹا چھا گیا، جیسے ہر شے مجھے دیکھ کے خاموش ہو گئی ہو۔ میں نے خود کو دلاسا دیا کہ شاید میں بہت تھک گئی ہوں، اسی لیے مجھے وہم ہو رہا ہے، لیکن پھر محسوس ہوا کہ کوئی سایہ میرے قریب ہے۔ میں نے آنکھیں ملیں تو درخت کے تنے کے پیچھے ہلکی سی حرکت نظر آئی۔ میں نے کہا کون ہے وہاں؟ سامنے آؤ، مگر پھر بھی کچھ نہ ہوا۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے کلمہ پڑھا اور سر جھکا لیا۔ اتنے میں ایک اور عجیب کیفیت ہوئی، جیسے کسی نے میرے کان میں سرگوشی کی ہو۔ آواز مدھم تھی مگر یوں لگی جیسے کہہ رہی ہو ڈرو مت، ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے۔ میں گھبرا کے اٹھ بیٹھی اور کانپتے ہوئے بولی کون ہو تم؟ کہاں ہو؟ سامنے آؤ۔ لیکن پھر خاموشی چھا گئی، صرف درخت کے پتوں سے آواز آتی رہی۔ میرے جسم پہ لرزہ طاری ہو گیا، لیکن ساتھ ہی کھانے کی خوشبو اور زیادہ بڑھ گئی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے بریانی، پلاؤ، کباب، مٹھائی سب کچھ سامنے رکھا ہو اور میں خالی پیٹ بیٹھی ہوں۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا، مغرب کی اذان کی آواز گونج رہی تھی۔ دل میں عجیب سی گھبراہٹ تھی، جیسے میں کسی اور دنیا میں قدم رکھ چکی ہوں۔ میں نے آہستہ کہا اے اللہ مجھے اپنی پناہ دے، اگر یہ وہم ہے تو ختم کر دے، اگر یہ حقیقت ہے تو مجھے بچا لے۔
میرے آنسو نکلنے لگے۔ میں نے اپنے ہاتھ اپنے چہرے پہ رکھے اور سوچنے لگی، میری ماں ہوتی تو مجھے سینے سے لگا کے کہتی ڈر مت بیٹی، لیکن اب تو مجھے خود ہی اپنے دل کو تسلی دینی پڑ رہی تھی۔ چند لمحے بعد مجھے لگا جیسے میرے سامنے کوئی چل رہا ہو۔ میں نے آنکھیں پھاڑ کے دیکھا مگر کچھ دکھائی نہ دیا، صرف زمین پہ ہلکی سی پرچھائی سی نظر آئی۔ میں نے کہا، اے اجنبی، اگر تم انسان ہو تو سامنے آ جاؤ، اگر تم کچھ اور ہو تو مجھے چھوڑ دو۔ میں ایک یتیم لڑکی ہوں، میرا کسی سے جھگڑا نہیں، میرا کوئی قصور نہیں۔ لیکن جواب نہ آیا، صرف وہ خوشبو اور زیادہ گہری ہوتی گئی۔ میرے پیٹ سے بھوک کے مارے عجیب سی آوازیں آنے لگیں۔ میں نے بے بسی سے کہا، اے میرے اللہ، کاش مجھے ابھی روٹی مل جائے، کاش کوئی کہہ دے آجا بیٹی کھانا کھا لے۔ میری زبان بار بار اللہ کا نام دہرا رہی تھی۔ پھر اچانک ہوا کا ایک جھونکا آیا، اتنا خوشبودار کہ میرا دل چاہا سانس روک لوں تاکہ یہ لمحہ باقی رہے، لیکن ساتھ ہی ڈر بھی تھا۔ میں نے دل میں کہا، یا اللہ، اگر یہ جنات ہے تو مجھے محفوظ رکھ۔ میں ایک کمزور بچی ہوں، میرے پاس نہ طاقت ہے نہ سہارا، میں صرف تیرے نام پہ زندہ ہوں۔ پھر میں نے اپنے دل کو سنبھالا اور کہا، فاطمہ ڈرنا نہیں، بس دعا پڑھو اور آنکھیں بند کر لو۔ میں نے آنکھیں زور سے بند کی اور کلمہ پڑھتی رہی، لیکن دل میں وہ احساس جاگ رہا تھا کہ واقعی یہ درخت عام نہیں، یہاں کچھ اور ہی ہے، جیسے کوئی پوشیدہ دنیا چھپی ہوئی ہے۔ میں نے اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھایا اور کہا، یا اللہ، میرا بوجھ ہلکا کر دے، مجھے کسی کا آسرا دے، مجھے کوئی کام دے تاکہ میں عزت سے جیوں، مجھے بھیک مانگنے کی ذلت سے نکال دے۔ میرے ہونٹ کانپ رہے تھے، لیکن دل میں امید تھی کہ اللہ سن رہا ہے اور شاید اسی درخت کے سائے تلے میری دعا قبول ہو جائے۔ اتنے میں پھر وہ سرگوشی سی محسوس ہوئی، جیسے کوئی کہہ رہا ہو، صبر کر بیٹی، تیرا وقت آئے گا۔ میں چونک گئی اور آنکھیں کھول دی، لیکن میرے سامنے کوئی نہیں تھا، صرف درخت کی شاخیں ہل رہی تھیں اور دور مغرب کی آذان ختم ہو رہی تھی۔ میں نے دل ہی دل میں کہا، شاید یہ میرا وہم ہے، یا شاید اللہ نے میرے دل میں یہ آواز ڈالی ہے تاکہ میں ہمت نہ ہاروں۔ رات کی سیاہی پھیل رہی تھی، میں نے اپنے پلو کو لپیٹ کے سر پہ ڈال لیا اور سوچا اب گھر جانا چاہیے ورنہ ستیلی ماں پھر مارے گی۔ لیکن اس درخت کے نیچے بیٹھ کے جو کیفیت ہوئی وہ میری زندگی میں پہلی بار تھی۔ میں نے ایسا سکون بھی محسوس کیا اور ایسا خوف بھی، جیسے کوئی پوشیدہ آنکھیں مجھے دیکھ رہی ہوں اور کوئی نامعلوم ہستی میرے قریب ہے۔ میں نے سوچا یہ درخت میرا رازدار ہے، میں جب بھی تھک جاؤں گی یہاں آ کے بیٹھوں گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اس کے نیچے مجھے کچھ الگ سا احساس ہوتا ہے، جیسے کوئی میرا دکھ سمجھ رہا ہو۔ یہ وہ رات تھی جب میں نے پہلی بار جانا کہ دنیا میں سب کچھ ویسا نہیں ہوتا جیسا نظر آتا ہے۔ کچھ چیزیں ہماری آنکھوں سے اوجھل ہوتی ہیں مگر وہ موجود ہوتی ہیں۔ وہ خوشبو، وہ سرگوشیاں، وہ سائے میری یادوں میں نقش ہو گئے، اور میں یہ سوچتی ہوئی گھر کی طرف بڑھی کہ شاید کل اس درخت کے نیچے مجھے پھر کوئی جواب ملے، شاید وہاں کوئی راز چھپا ہے، شاید وہاں میری تقدیر بدلنے والی ہے۔ رات کا اندھیرا چاروں طرف پھیل چکا تھا۔ درخت کے نیچے بیٹھتے بیٹھتے مجھے نیند سی آ گئی، لیکن جب آنکھ کھلی تو سناٹا اور گھپ اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ دل گھبرا رہا تھا کہ اب گھر کیسے جاؤں گی۔ ستیلی ماں دروازے پہ کھڑی ہو اور تھپڑ مارے گی یا لکڑی سے پیٹے گی۔ میں اٹھ کے کپ کپاتے قدموں سے چلنے لگی۔ ابھی چند قدم ہی چلی تھی کہ دروازے کے پیچھے سے ایک بھاری اور سخت آواز آئی، سنو لڑکی، یہاں کیا کر رہی تھی؟ میں کام گئی اور پلٹ کے دیکھا تو ایک قدآور نوجوان کھڑا تھا۔ اس کا سراپا ایسا تھا کہ پہلے لمحے میں ہی مجھے خوف نے گھیر لیا۔ وہ لمبا چوڑی چھاتی والا اور تیز آنکھوں والا تھا، جیسے کوئی پردے کے پیچھے سے نکل آیا ہو۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سا روب تھا۔ اس نے مجھے گھورتے ہوئے کہا، بھکارن ہو؟ میں نے ہچکچاتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا۔ میرے پاس اور کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ بولا، ادھر آ جاؤ، میرے گھر صفائی کرو، برتن دھو، اجرت دے دوں گا، میرا گھر سامنے ہی ہے۔ میں اس کی طرف دیکھ رہی تھی، دل میں خوف اور امید دونوں اکٹھے ہو رہے تھے۔ میرے ہونٹ کانپ رہے تھے، لیکن اندر کہیں ایک آس بھی جاگی تھی کہ شاید اب مجھے کچھ کمانے کا موقع ملے گا، بھیک مانگنے کی ذلت کے بجائے عزت سے پیسے ملیں گے۔ میں نے ہلکی سی آواز میں کہا، پر میں تو اجنبی ہوں، آپ کے گھر کیوں جاؤں؟ اس نے سخت لہجے میں کہا، میں نے کہا ہے تو ڈر مت، چلو، پیسے چاہیے یا نہیں؟ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے آہستہ سے کہا، جی چاہیے۔
وہ آگے بڑھا اور درخت کے سائے سے نکل کے سامنے آ گیا۔ میں نے اس کے قد کو صاف دیکھا۔ وہ عام لوگوں جیسا نہیں تھا، جیسے بڑے گھروں کے صاحبزادے ہوتے ہیں، لیکن لباس سادہ تھا۔ میں اس کے پیچھے ہولے ہولے چلنے لگی۔ کچھ ہی فاصلے پہ ایک بڑا سا مکان دکھائی دیا جس کی طرف وہ جا رہا تھا۔ جب ہم مکان کے قریب پہنچے تو میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ یہ کوئی عام مکان نہیں تھا۔ باہر سے دیکھتے ہی لگتا تھا جیسے یہ بہت پرانا ہو، لیکن اپنی شان میں بڑا اور شاندار ہو۔ اونچی اونچی دیواریں جن پہ بیلیں لپٹی ہوئی تھیں جیسے برسوں پرانی ہوں۔ دروازہ لکڑی کا تھا جس پہ پرانی نقش و نگاری تھی، جیسے کسی کاریگر نے اپنی جان لگا کے بنایا ہو۔ دروازے کے اوپر ایک آہنی کٹاؤ دار پردہ سا تھا جو رات کو اور زیادہ خوفناک لگ رہا تھا۔ مکان کے سامنے ایک کشادہ آنگن تھا جہاں گھاس اگی ہوئی تھی اور درمیان میں ایک پرانا کنواں بھی دکھائی دے رہا تھا۔ مکان کی دیواروں پہ پرانے زمانے کے چراغ لٹکے ہوئے تھے جو بجھے ہوئے تھے، لیکن یوں لگ رہا تھا کہ کبھی یہ روشنی سے جگمگاتے ہوں گے۔ دروازے کے دونوں طرف پرانے طرز کی کھڑکیاں تھیں جو بند تھیں، لیکن لکڑی کی جالیوں میں سے چاندنی اندر جھانک رہی تھی۔ مکان کے اوپر کی منزل بھی نظر آ رہی تھی جس میں باریک ستون اور محراب نما جھروکے تھے جیسے پرانے نوابوں کے گھروں میں ہوتے ہیں۔ میں حیران کھڑی دیکھتی رہی تو وہ نوجوان میری طرف مڑ کے بولا، کیا دیکھ رہی ہو؟ اندر چلنا ہے یا یہیں کھڑے رہنا ہے؟ میں نے ہڑبڑا کے کہا، جی جی چلتی ہوں، لیکن دل میں عجیب سی گھبراہٹ تھی کہ آخر ایسا مکان کس کا ہے اور مجھ جیسی بھکارن یہاں کیوں بلائی گئی۔ اس کے قدم مضبوط اور تیز تھے اور میرے قدم ڈرتے ڈرتے پیچھے چل رہے تھے۔ مکان کے قریب پہنچ کے میں نے دیکھا کہ دروازے کے کونے میں بڑا سا کچا مٹکا رکھا تھا جس کے اوپر لکڑی کی ڈھکنی رکھی ہوئی تھی، اور قریب ہی ایک اونچی کرسی پہ بلی بیٹھی تھی جو سرخ آنکھوں سے مجھے گھور رہی تھی۔ میں نے نظر ہٹا لی، لیکن دل میں کپ کپی دوڑ گئی۔ مکان کی دیوار پہ ایک بیل کے ساتھ ساتھ خشک پھول بھی لگے ہوئے تھے، جیسے کبھی یہاں باغ ہوا کرتا تھا۔ اب صرف نشان ہی باقی ہے۔ ہوا جب چلتی تو بیل کی شاخیں ہل کے سرسراتی تھیں اور اندھیرے میں وہ آواز مجھے اور زیادہ ڈرا رہی تھی۔ دروازے کے اوپر کبوتر بیٹھے ہوئے تھے اور وہ بار بار پروں کو پھڑ پھڑاتے تھے جیسے میری آمد پہ پریشان ہوں۔ مکان کی چھت اونچی اور محرابی تھی جس پہ جگہ جگہ پرانی اینٹیں جھلک رہی تھیں، لیکن پھر بھی ایک وقار اور شان جھلک رہی تھی، جیسے یہ گھر کئی کہانیاں اپنے اندر چھپائے ہوئے ہو۔ میں نے آہستہ سے کہا، یہ آپ کا گھر ہے؟ اس نے مختصر جواب دیا، ہاں۔ میں نے کہا، یہ تو بہت بڑا ہے، آپ لوگ یہاں اکیلے رہتے ہیں؟ اسے بس اتنا کہا کہ تمہیں بس اپنا کام کرنا ہے، زیادہ سوال مت کرو۔ میں چپ ہو گئی، لیکن آنکھیں بار بار دیواروں اور دروازے کو دیکھ رہی تھی۔ دروازے کے قریب ایک طرف پرانی لکڑی کی بینچ رکھی تھی جس پہ شاید کبھی لوگ بیٹھ کے گپ شپ کرتے ہوں گے، لیکن اب وہ خالی اور اداس لگ رہی تھی۔ سامنے سے ہوا چل رہی تھی جس میں ہلکی سی نمی کی خوشبو تھی جیسے بارش ہونے والی ہو، اور اس نمی کے ساتھ ساتھ پھر وہی عجیب سی خوشبو بھی محسوس ہوئی جسے میں درخت کے نیچے سونگھ رہی تھی، جیسے قیمتی عطر کی خوشبو مکان کے ارد گرد پھیلی ہو۔ میرے دل میں سوال اٹھا کہ آخر یہ خوشبو کہاں سے آتی ہے۔ میں نے دل ہی دل میں کہا، فاطمہ اب ڈرنے کا وقت نہیں، شاید یہ وہی موقع ہے جس کی تم دعائیں مانگتی تھی۔ کوئی کام مل گیا تو عزت سے کما سکو گی، بھیک کی ذلت ختم ہوگی۔ وہ نوجوان دروازے کے قریب جا کے رکا اور میری طرف دیکھ کے کہا کہ یہ میرا گھر ہے، یہاں صفائی کرنی ہے، برتن دھونے ہیں، کام اچھے سے کرنا، اجرت وقت پہ ملے گی۔ میں نے ہاں میں سر ہلایا، لیکن دل میں سوچا، یہ گھر اندر سے کیسا ہوگا؟ باہر سے تو کسی حویلی سے کم نہیں، اور یہ نوجوان کون ہے، کیسا ہے، کیوں اتنے بڑے مکان میں رہتا ہے؟ میرے قدم ڈرتے ڈرتے دروازے کے قریب پہنچے اور میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا جیسے کوئی بڑی تبدیلی میری زندگی میں ہونے والی ہے۔ میں جب اس گھر کے اندر داخل ہوئی تو دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، کیونکہ مجھے نہیں پتا تھا کہ یہاں کس طرح کے لوگ رہتے ہیں اور مجھے کیسا سلوک ملے گا۔ مگر جیسے ہی میں نے اندر قدم رکھا تو ایک بڑی سی چارپائی پہ ایک بوڑھی عورت کو دیکھا جو نحیف اور کمزور لگ رہی تھی۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے جیسے کسی نے برسوں سے سنوارے ہی نہ ہو، یا پھر وہ اپنی بیماری کے ہاتھوں اتنا مجبور ہو چکی ہو کہ اپنے آپ پہ توجہ دینا بھول گئی ہو۔ وہ بار بار کھانستی اور اس کے پاس پانی کا ایک گلاس رکھا تھا جو آدھا بھرا ہوا تھا۔ وہ مجھے دیکھ کے ہلکا سا مسکرائی اور پھر کھانسنے میں گھر گئی۔ میں نے سوچا، یہ تو بالکل مختلف ہیں،
جن لوگوں کے بارے میں میری سوتیلی ماں دن رات کہتی تھی کہ امیر لوگ غرور سے بھرے ہوتے ہیں، یہاں تو ایک نرمی اور تھکن بھری انسانیت نظر آتی ہے۔ ابھی میں یہ سوچ ہی رہی تھی کہ میری نظر صحن پہ پڑی۔ وہاں بڑے بڑے دیگچے اور دیگیں رکھی ہوئی تھیں، جیسے ابھی ابھی یہاں کوئی بڑی شادی یا تقریب ختم ہوئی ہو، اور برتنوں پہ سالن اور چاول کے دھبے ایسے جمے ہوئے تھے کہ لگ رہا تھا دن بھر ان کو کسی نے چھوا نہیں ہے۔ ساتھ ہی شامیانے کی رسیوں کے ٹکڑے بھی پڑے تھے، جیسے ہوا میں لہرا رہے ہوں، اور ٹوٹی ہوئی کرسیاں ایک طرف ڈھیر کی صورت میں رکھی تھیں، اور گلاس اور پلیٹیں بے ترتیبی سے ہر جگہ پھیلے ہوئے تھے۔ میں یہ سب دیکھ کے حیران تھی کہ آخر یہاں کیا ہوا ہے۔ میں بھی سوچ ہی رہی تھی کہ اکرم اندر آیا اور کہنے لگا، یہ سب تمہیں صاف کرنا ہے، برتن دھو کر ترتیب سے رکھ دینا، جھاڑو بھی لگا دینا، تاکہ کل صبح تک گھر ٹھیک لگے۔ میں نے اس کی طرف دیکھا تو وہ سخت لہجے میں بولا، کیا دیکھ رہی ہو، کام کرو، اجرت ملے گی، گھبرا مت۔ ماں بولی، اکرم بچے ذرا آرام سے بات کیا کرو، یہ تو پہلی بار ہمارے گھر آئی ہے۔ میں نے ہاں میں سر ہلایا اور آہستہ آہستہ برتن اکٹھے کرنے لگی تو بوڑھی عورت نے پھر کہا، بیٹی تمہارا نام کیا ہے؟ میں نے کہا، میرا نام فاطمہ ہے۔ ماں نے کہا، اچھا فاطمہ، اللہ تمہیں خوش رکھے۔ میں دل ہی دل میں سوچنے لگی کہ کاش میری اپنی ماں بھی زندہ ہوتی تو مجھے ایسے ہی پیار سے بلاتی اور دعائیں دیتی، مگر میری ماں تو کب کی دنیا سے جا چکی تھی، اور باپ بیمار بستر پہ پڑا ہے۔ سوتیلی ماں دن رات تانے دیتی ہے کہ گھر کا خرچہ پورا کرو، تو مجھے یہ چھوٹی سی اجرت بھی امید لگ رہی تھی کہ کچھ پیسے لے جا کے دکھاؤں گی تو شاید وہ کچھ دیر کو چپ ہو جائے گی۔ میں نے پانی بھر کے برتن دھونے شروع کیے تو پانی میں صابن کی جھاگ بننے لگی اور میرے ہاتھ بار بار پھسل جاتے۔ میں نے اکرم کو دیکھا تو وہ صحن میں کھڑا تھا اور اپنی ماں سے کہہ رہا تھا، دیکھا ماں کیسے سونیا نکاح کے وقت مکر گئی، ہمیں تو لگا تھا کہ وہ ہاں کرے گی، مگر اس نے تو قبیلے کے سامنے ہی انکار کر دیا۔ ماں نے افسوس سے کہا، ہاں بیٹا، ہمیں تو اسی سے یہ امید نہیں تھی، اگر اس نے پہلے ہی بتا دیا ہوتا تو ہم اپنے قبیلے کے سارے لوگوں کو دعوت نہ دیتے۔ کتنا رسوا کیا ہے اس نے ہم سب کو، اب سب لوگ ہماری طرف انگلی اٹھا رہے ہیں۔ میں نے یہ ساری باتیں سنتے ہوئے ہاتھوں میں جھاگ ملی اور دل ہی دل میں گھبرا گئی کہ یہ کس قبیلے کی بات کر رہے ہیں، اور کیا یہ کوئی عام خاندان نہیں بلکہ کسی بڑے قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں۔ مجھے ڈر بھی لگا کہ کہیں میں نے غلطی سے کسی ایسی جگہ پہ قدم تو نہیں رکھ دیا جہاں مجھے کوئی نقصان پہنچے، مگر میں نے اپنی ہمت باندھی اور کام کرتی رہی۔ برتن دھوتے دھوتے میرے ہاتھ سرخ ہو گئے اور پانی کی ٹھنڈک سے کپکپاہٹ شروع ہو گئی۔ پھر میں نے جھاڑو پکڑ کے صحن کو صاف کرنا شروع کیا تو ہوا سے اڑتے کاغذ اور ٹوٹے ہوئے پلاسٹک کے ٹکڑے اکٹھے کر کے ایک کونے میں ڈال دیے اور کرسیاں سیدھی کر کے کھڑی کی۔ ہر چیز کو ترتیب دینے کے بعد جب میں نے آخری برتن دھو کے شیشے کے گلاس صاف کیے تو وہ ایسے چمکنے لگے جیسے نئے ہوں۔ میں نے سوچا اگر میری سوتیلی ماں یہ سب دیکھ لیتی تو کہتی، تم بھیک مانگنے کے بجائے کسی کے گھر جا کے کام کرو تو بہتر ہے، لیکن وہ مجھے کبھی بھی کام پہ بھیجنے نہیں دیتی تھی، کیونکہ اسے لگتا تھا کہ بھیک مانگنے میں زیادہ پیسے ہیں، لیکن مجھے لگتا تھا یہ پیسے جو اپنے ہاتھ کی کمائی سے ملتے ہیں وہ زیادہ سکون دیتے ہیں۔ جب میں نے سب کام ختم کر لیا تو بوڑھی عورت نے مجھے آواز دی، بیٹی ادھر آؤ۔ میں اس کے پاس گئی تو اس نے میری ہتھیلی پہ چند نوٹ رکھ دیا اور کہا، یہ تمہاری مزدوری ہے۔ میں نے نوٹ دیکھے تو یقین ہی نہ آیا کہ اتنے پیسے ایک دن کی محنت پہ مل سکتے ہیں۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میں نے کہا، اماں جی یہ تو بہت زیادہ ہے۔ اسے کہا، نہیں بیٹی، تم نے دل لگا کے کام کیا، یہ تمہارا حق ہے۔ میں نے شکریہ ادا کیا اور جانے لگی تو اکرم نے کہا، کل صبح بھی آ جانا اور جھاڑو پونچھا کرنا۔ میں نے ہچکچاتے ہوئے کہا، جی اگر اجازت ہوئی تو آ جاؤں گی۔ وہ بولا، اجازت کی فکر مت کرو، میں نے اپنی ماں سے کہا ہے، وہ راضی ہے۔ گھر جاتے ہوئے میرے دل میں عجیب سا سکون تھا۔ راستے بھر میں نوٹوں کو بار بار دیکھتی رہی اور سوچتی رہی کہ گھر جا کے جب سوتیلی ماں کو دکھاؤں گی تو وہ حیران رہ جائے گی کہ یہ پیسے کہاں سے آئے۔ جب میں گھر پہنچی تو وہی ہوا جیسے میں نے سوچا تھا۔ میں نے جیسے ہی پیسے نکال کے رکھے تو اس نے تیز لہجے میں کہا، کہاں سے لائی ہوئی ہے اتنے پیسے؟ میں نے ہچکچاتے ہوئے کہا، ایک گھر میں برتن دھونے اور صفائی کرنے گئی تھی، وہاں سے اجرت ملی ہے۔ وہ چونک کے بولی، واقعی اتنے پیسے ایک دن کی صفائی پہ دیے ہیں؟ میں نے کہا، ہاں اماں۔
انہوں نے خوش ہو کے مجھے اجازت دے دی کہ روزانہ وہاں جایا کروں تاکہ گھر کا خرچہ پورا ہو سکے۔ میں نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا کہ اللہ نے میرے لیے ایک نیا راستہ کھول دیا ہے، اور پہلی بار مجھے لگا شاید اب میری زندگی بدلنے والی ہے۔ سارا دن میں بازاروں اور گلیوں میں دھکے کھا کے بھیک مانگتی تھی تو 600-700 روپے بمشکل ہی ملتے تھے، اور وہ بھی لوگوں کی جھڑکیوں کے ساتھ۔ کبھی کوئی کہتا جاؤ محنت کرو، کبھی کوئی کہتا تم لوگ نالیوں کے کیڑے ہو۔ اللہ کا نام لے کے ہاتھ پھیلاتی تو ایسے دیکھتے جیسے میں انسان نہیں بلکہ گندگی کا ڈھیر ہوں، اور ان سب باتوں سے میرا دل زخمی ہو جاتا۔ لیکن کل پہلی بار جب میں نے 3000 روپے ایک دن کی اجرت میں لیے تو مجھے ایسا لگا جیسے اللہ نے میرے لیے نیا راستہ کھول دیا ہے، اور میرا سینہ فخر سے بھر گیا۔ میں ساری رات نوٹوں کو بار بار دیکھتی رہی، کبھی آنکھوں سے لگاتی، کبھی دل سے، اور سوچتی کاش میری ماں زندہ ہوتی تو یہ سب دیکھ کے خوش ہو جاتی، مگر میری قسمت میں وہ خوشی کہاں تھی۔ اگلے دن صبح میں نے پرانے کپڑوں کو دھو کے صاف کیا اور اپنی استطاعت کے مطابق بہتر سا لباس پہن کے دوبارہ اسی گھر کا رخ کیا۔ راستے میں میرا دل بہت تیز دھڑک رہا تھا، مجھے ڈر بھی تھا کہ کہیں کل کی طرح صرف ایک دن کے لیے بلایا ہو، مگر دل میں امید بھی تھی کہ شاید اللہ نے یہ کام میرے نصیب میں لکھ دیا ہے۔ جیسے ہی میں دروازے پہ پہنچی تو اکرم نے دروازہ کھولا اور مجھے دیکھتے ہی ایک لمبا سا سانس لیا، جیسے سکون ملا ہو۔ وہ بولا اچھا ہوا تم آ گئی، ماں صبح سے کہہ رہی تھی کہ پتہ نہیں وہ لڑکی پھر آئے گی یا نہیں۔ میں اندر داخل ہوئی تو اس کی ماں بستر پہ بیٹھی تھی، اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور چہرے پر بیماری اور تھکن کی لکیریں صاف جھلک رہی تھیں۔ اکرم نے اپنی ماں سے کہا اماں اب یہ لڑکی ہے نہ تمہاری خدمت کرے گی، تم فکر نہ کرو، میں ذرا باہر کے کام سے جا رہا ہوں، یہ سب سنبھال لے گی۔ اس نے مجھے ایک لمحہ گھورا جیسے دیکھ رہا ہو کہ میں ذمہ داری نبھاؤں گی یا نہیں، اور پھر باہر نکل گیا۔ میں آہستہ آہستہ اس کی ماں کے قریب گئی اور نرمی سے کہا اماں جی آپ آرام کریں، میں ہوں نا۔ وہ مسکرائی مگر آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے کمرے میں رکھا تیل اٹھایا اور ان کے بالوں میں لگانا شروع کیا، پھر آہستگی سے ان کے بالوں کو سوار کے چٹیاں کر دی، جیسے برسوں سے ان کو کسی نے توجہ ہی نہ دی ہو۔ ان کے کپڑے بھی میل کچیل سے بھرے ہوئے تھے۔ میں نے کہا اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کو صاف ستھرے کپڑے پہنا دوں۔ وہ کہنے لگی بیٹی یہ سب کون کرے گا؟ میں نے کہا آپ کی خدمت کے لیے اب میں ہوں، آپ فکر نہ کریں۔ پھر میں نے انہیں نیا جوڑا پہننے میں مدد دی، ان کے چہرے کو دھو کے صاف کیا تو وہ اور زیادہ نحیف لگنے لگی، لیکن ان کی آنکھوں میں ایک سکون سا جھلک رہا تھا۔ وہ آہستگی سے بولی کل میرے بیٹے کی شادی تھی، سب کچھ تیار تھا، سارے رشتہ دار جمع تھے، بڑے بڑے دیگ پکے تھے اور شامے آنے لگے تھے، لیکن عین وقت پہ لڑکی نے انکار کر دیا۔ اس سے کہا کہ وہ میرے ساتھ نہیں رہے گی اور میری خدمت نہیں کرے گی، علیحدہ مکان لے کے رہے گی۔ میرے بیٹے نے انکار کر دیا کہ اگر مجھے اپنی ماں کو چھوڑنا ہے تو میں یہ شادی ہی نہیں کرتا۔ ایوں ساری شادی برباد ہو گئی، سب کچھ تہس نہس ہو گیا۔ ہمارے قبیلے کے لوگ ہمیں برا بھلا کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سب کو دعوت دی اور پھر شادی ٹوٹ گئی۔ بیٹی میرا دل بہت دکھی ہے۔ میں نے ان کے ہاتھ تھام کے کہا اماں جی آپ غم نہ کریں، اللہ نے مجھے بھیجا ہے، اب میں ہوں نا آپ کے پاس، آپ کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گی اور نہ آپ کو کسی چیز کی کمی محسوس ہونے دوں گی۔ وہ یہ سن کے رونے لگیں اور بار بار میرے سر پہ ہاتھ پھیرنے لگیں۔ میں نے کمرے اور صحن کی صفائی شروع کر دی۔ بڑے بڑے دیگچے جو کل میں نے دھوئے تھے وہ پھر ادھر ادھر بکھرے تھے، میں نے انہیں ترتیب سے رکھا، ٹوٹی ہوئی کرسیاں ایک طرف کر دیں اور زمین پہ جھاڑو لگا کے ہر چیز صاف کر دی۔ پھر میں نے باورچی خانے میں جا کے برتنوں کو ترتیب دیا اور چولہے پہ آگ جلائی۔ گھر میں ہر سہولت موجود تھی، پرانی الماریاں لکڑی کی بنی ہوئی تھیں جن پہ کاریگری دکھائی دیتی تھی، بڑے بڑے کمرے، اونچی چھتیں اور دیواروں پہ پرانی طرز کے فانوس لگے تھے، جیسے یہ گھر کئی دہائیوں پرانا ہو، مگر پھر بھی اس میں ایک عجیب سا سکون تھا اور روب تھا، جیسے وقت رک گیا ہو اور سب کچھ ایک ہی جگہ ٹھہر گیا ہو۔ جب میں نے کام مکمل کیا تو گھر پہلے سے بالکل مختلف لگنے لگا، ہر چیز چمکنے لگی اور مجھے اندر ہی اندر خوشی ہو رہی تھی کہ میری محنت کا اثر فوراً نظر آ رہا ہے۔ دوپہر کو اماں جی نے مجھے آواز دی اور کہا بیٹی کچھ کھا لو، تم صبح سے کام کر رہی ہو۔ میں نے کہا اماں جی میں تو بھیک مانگتے ہوئے بھی پیٹ بھر کے نہیں کھاتی تھی، آپ کے گھر کا کھانا تو میرے نصیب سے زیادہ ہے۔ وہ مسکرائیں اور بولی نہیں بیٹی اب تم ہمارے اپنی ہو،
तुम्हें कभी भूखा नहीं रहने दूंगी। मैंने उनके साथ रोटी खाई और दिल में दुआ की कि अल्लाह इस नरमी को कायम रख। शाम को जब अकरम वापस आया तो उसने माँ को साफ सुथरा देखा तो कहने लगा, माँ तुम तो बिल्कुल अलग लग रही हो, ये सब किसने किया? माँ ने कहा, ये बेटी फातिमा ने। वो मुझे देख के खामोश रहा, लेकिन उसकी आंखों में पहली बार नरमी थी। मैंने दिल ही दिल में शुक्र अदा किया कि अल्लाह ने मुझे भीख की जिल्लत से निकाल के इज्जत की मेहनत का मौका दिया। और उसी दिन मैंने तय कर लिया कि अब मैं दोबारा हाथ फैलाने के बजाय मेहनत करूंगी, चाहे जी जान से काम करना पड़े। मुझे अपनी इज्जत और सुकून की हिफाजत करनी है। शुरू में जब मैंने अकरम के घर जाके काम करना शुरू किया तो मोहल्ले वालों को कोई ख़ास फ़र्क महसूस ना हुआ, क्योंकि सबको आदत थी मुझे गली गली भीख मांगते देखने की और मैले कुचैले कपड़ों में देख के तंज करने की। लेकिन जब चंद दिन गुजरे और मैं रोज़ाना सुबह वहाँ जाके शाम तक काम करके आती और उजरत के साथ साथ उनकी माँ के साथ खाने पीने में शरीक होती तो मेरा हाल बदलने लगा। मेरे कपड़े अब मैले नहीं रहते थे, क्योंकि उजरत से मैंने सबसे पहले 2 जोड़े साफ़ सुथरे कपड़ों के ख़रीदे और उनको संभाल के रखा। एक दिन मैं पहन लेती और दूसरे दिन दूसरे जोड़े को, बाकी दिनों के लिए धो के साफ़ रख लेती। पहले मेरा हाल ये था कि गली में चलते हुए बच्चे तक कहते, देखो भिखारन आ गई, मगर अब जब मैं साफ़ सुथरे कपड़ों में निकलती तो वही बच्चे हैरानी से कहते, ये फातिमा ही है या कोई और लड़की है। औरतें जो पहले मुझे घर की दहलीज से भगा देती थीं अब रास्ते में रोक के पूछती, कहाँ जाती हो बेटी? तो मैं आहिस्ता से कह देती कि घर में सफाई करने जाती हूँ। और फिर सब हैरत से एक दूसरे को देखने लगती कि ये भीख मांगने वाली लड़की अब नौकरी करने लगी है और उसके चेहरे पे अजब सी रोशनी नज़र आ रही है। मेरा अपना घर भी बदलने लगा। पहले जब मैं भीख से 600-700 लाती तो सौतेली माँ चिढ़ जाती और कहती, यही लाई हो दिन भर की खुआरी के बाद। मगर अब जब मैं रोज़ाना 2-3 हज़ार रुपये लेके आती तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती और कहती, ये पैसे कहाँ से आते हैं? मैंने सच सच बताया कि मैं बर्तन धोती हूँ, सफाई करती हूँ और उजरत मिलती है। वो पहले तो एतबार न करती, मगर जब मैं रोज़ पैसे देने लगी तो उसका रवैया बदलने लगा। घर में जहाँ पहले चूल्हा दिन में 1 वक्त जलता था, अब दिन में 2 वक्त खाना लगने लगा। बच्चे भी खुश थे कि पेट भर के खाने को मिल रहा है, और बाप जो बिस्तर पर बीमार पड़ा था वो भी हैरान नज़रों से देखता रहता था। उसे शायद यकीन ही नहीं आ रहा था कि वो बेटी जिसे दिन रात ताने मिलते थे अब उसके बिस्तर के करीब बैठ के दवा के लिए पैसे ला रही है। मोहल्ले वाले जब ये सब देखते तो एक दूसरे से पूछते, क्या बात है, ये लड़की तो दिन ब दिन बदलती जा रही है, कभी इसके चेहरे पे यूं रौनक देखी थी तुमने? और औरतें आपस में कहती, अल्लाह ने इस पे करम कर दिया है, देखो अब इसका घर भी पहले जैसा भूखा नंगा नहीं रहा, बल्कि वहाँ से खुशबू आती है, पके खाने के बच्चे हंसते खेलते हैं और ये खुद भी निखर गई है। कुछ लोग तंज भी करते कि ज़रूर कोई गड़बड़ है, अचानक ये पैसे कहाँ से आने लगे। मगर मैं सबको खामोशी से देखती और दिल ही दिल में कहती, काश वो देख पाते कि किस तरह मैं दिन रात मेहनत करके अपनी इज्जत से कमा रही हूँ। कुछ दिन बाद एक बूढ़ी औरत मोहल्ले की मुझे रास्ते में मिली और बोली, बेटी तुम तो बिल्कुल बदल गई हो, पहले तुम्हारी आंखों में उदासी थी, अब इनमें अजीब सा सुकून है। मैंने मुस्कुरा के कहा, बस अल्लाह ने आसानी पैदा कर दी। वो बोली, अल्लाह करे ये आसानी हमेशा कायम रहे। ये सब सुन के मेरा दिल भर आता था। मैं सोचती थी काश मेरी माँ जिंदा होती और ये सब अपनी आंखों से देखती कि उसकी बेटी अब दूसरों के सामने हाथ नहीं फैलाती, बल्कि अपने हाथ से कमाती है। घर के माहौल में भी नरमी आ गई थी। पहले हर वक्त लड़ाई झगड़ा होता था, सौतेली माँ चीखती चिल्लाती थी और सबको भूखा रखती थी, मगर अब वो मेरे हाथ के लाए पैसों से सबको खाना देती और ज़्यादा चुप रहने लगी। एक दिन उसने मुझे कहा, फातिमा मैं मानती हूँ कि तुम मेहनती लड़की हो और मैंने तुम्हारे साथ बहुत सख्ती की है। मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैंने सोचा अल्लाह ने वाकई मेरे दिन बदल दिए, वरना यह औरत तो कभी मुझसे अच्छे अल्फाज नहीं बोलती थी। मैं रोज़ सुबह घर से निकलती तो दिल में एक अजीब सा फ़ख्र होता कि आज मैं फिर अपने घर के लिए कुछ लेके जाऊंगी। और मोहल्ले की औरतें मेरी तरफ देख के हैरानगी से कहती कि वाकई किस्मत एक दिन बदलती है, लेकिन ये बदलाव सिर्फ किस्मत का नहीं, मेहनत का नतीजा है। और यूँ मेरा घर और मेरा मोहल्ला दोनों मेरी नई ज़िंदगी के गवाह बनते गए। उस दिन मामूल के मुताबिक मैंने घर के सारे काम ख़त्म किए और अम्मा के साथ बैठी पैर दबाने लगी तो वो कहने लगी, ज़रा अकरम को बुला के लाओ। वो 2 दिन घर से बाहर था। अम्मा जी की बात सुनते ही मैं आहिस्ता से उठ के कमरे की तरफ गई तो मेरे दिल में एक अजीब सी घबराहट सी होने लगी।
حالانکہ وہ تو بالکل عام سا لڑکا ہے، لیکن جانے کیوں جب بھی وہ 2 دن یا 3 دن بعد واپس آتا تو اس کے آنے پہ ایک غیر معمولی سی کیفیت محسوس ہوتی، جیسے گھر میں ہوا کا رخ بدل جائے۔ میں نے کمرے کے دروازے کے قریب پہنچ کر ہلکی سی آواز دی، اکرم تمہیں اماں جی نے یاد کیا ہے اور کہا ہے کہ میں تمہارے لیے چائے بنا دوں۔ وہ اندر سے بولا ہاں اچھا ہے لے آؤ، لیکن اس کی آواز میں ایک تھکن اور بوجھل پن سا تھا، جیسے وہ بہت زیادہ تھکا ہوا ہو۔ میں نے دروازہ آہستہ سے دھکیلا تو دیکھا کہ وہ آئینے کے سامنے کھڑا ہے اور بڑی گہری نظریں اپنی آنکھوں میں ڈالے ہوئے ہے۔ اس لمحے مجھے ایسا لگا جیسے وہ اپنے آپ سے لڑ رہا ہو یا پھر اپنے اندر چھپی ہوئی کسی چیز کو قابو میں کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ میں رک گئی اور آہستہ سے بولی اکرم یہ کیا دیکھ رہے ہو؟ اس نے چونک کے پیچھے دیکھا اور فوراً نظریں جھکا لی۔ میں نے کہا تم ٹھیک تو ہو؟ اس نے کہا ہاں میں بالکل ٹھیک ہوں، بس ذرا تھکا ہوا ہوں، تم چائے لے آؤ۔ میں نے کہا ابھی بناتی ہوں، لیکن تمہارے چہرے کا رنگ کچھ بدلا بدلا سا لگ رہا ہے۔ وہ زور سے ہنسا اور بولا نہیں بس روشنی کا فرق ہے، آئینہ سامنے ہے تو تمہیں کچھ اور لگ رہا ہوگا۔ میں نے آہستہ سے کہا اکرم مجھے لگا جیسے تمہاری آنکھوں کا رنگ بدل گیا ہو۔ وہ فوراً چونک کے بولا کیا مطلب، کیسا بدل گیا؟ میں نے کہا بس لمحہ بھر کے لیے مجھے لگا وہ سب سی چمک رہی تھیں جیسے روشنی پڑی ہو۔ وہ زور سے کھانسنے لگا اور بولا تمہیں وہم ہوا ہوگا، روشنی میں اکثر ایسا ہوتا ہے۔ میں نے کہا پر میں نے صاف دیکھا تھا۔ اسے سر جھکا کے کہا فاطمہ دیکھو تم مجھے بچپن سے جانتی ہو، میں ایسا ویسا نہیں ہوں، بس کبھی کبھی ایسا لگتا ہے جیسے میری آنکھوں میں کچھ روشنی چمک جاتی ہے، لیکن وہ کچھ نہیں ہے، تم فکر نہ کرو۔ میں خاموش رہی لیکن دل میں سوالات بڑھنے لگے۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، میں تمہارے لیے ابھی چائے لے کے آتی ہوں۔ وہ آہستہ سے بولا ہاں لے آؤ، پر یہ بات اماں جی کے سامنے مت کرنا، وہ بلا وجہ پریشان ہو جائیں گی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، لیکن اکرم ایک بات بتاؤ، تم اتنے دن کہاں رہتے ہو جب تم گھر سے باہر ہوتے ہو؟ وہ لمحہ بھر کو رکا اور پھر بولا کام پہ جاتا ہوں، مزدوری کرتا ہوں، کبھی کبھی دور نکل جاتا ہوں اس لیے دیر ہو جاتی ہے۔ میں نے کہا مگر تمہارے کپڑے تو اتنے صاف ستھرے ہوتے ہیں جیسے کسی نے دھو رکھے ہوں، تمہاری جوتیوں پر بھی مٹی نہیں ہوتی، اگر مزدوری کرتے ہو تو ہاتھ پاؤں پہ بھی نشان ہونا چاہیے، مگر تم تو بالکل الگ لگتے ہو۔ اس نے ذرا سخت لہجے میں کہا فاطمہ تمہیں بہت سوال کرنے کی عادت ہے، ہر چیز کا جواب نہیں دیا جا سکتا۔ میں نے فوراً کہا اچھا ناراض نہ ہو، میں تو بس ایسے ہی پوچھ رہی تھی۔ وہ آہستہ سے بولا نہیں میں تم سے ناراض نہیں ہوں، بس کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں سمجھانا مشکل ہوتا ہے۔ میں نے کہا پر میں تو بچپن سے تمہارے ساتھ ہوں، کیا مجھے بھی نہیں بتا سکتے؟ وہ ہلکا سا مسکرایا اور بولا کچھ راز ایسے ہوتے ہیں جنہیں وقت سے پہلے بتانا نقصان دہ ہوتا ہے۔ میں نے حیرانی سے کہا راز تو تمہارے پاس ہے اکرم، تمہارے پاس کیسا راز ہو سکتا ہے؟ تم تو ایک سیدھے سادھے لڑکے ہو۔ اس نے میری طرف دیکھ کے کہا تم یہی سمجھتی رہو، سیدھا سادھا لڑکا، اور یہ تمہارے لیے اچھا ہے۔ میں نے کہا پر میں نے جو آنکھوں کی چمک دیکھی ہے اس کو کیسے جھٹلا دوں؟ وہ خاموش رہا اور آئینے میں پھر اپنی طرف دیکھنے لگا۔ میں نے کہا تمہیں کچھ ہے اکرم، اور اگر ہے تو مجھے بتاؤ، شاید میں مدد کر سکوں۔ اس نے سر ہلا کے کہا نہیں تم کچھ نہیں کر سکتی فاطمہ، بہتر ہے تم اس بارے میں نہ سوچو اور مجھے عام انسان کی طرح ہی سمجھو۔ میں نے کہا لیکن تم عام انسان جیسے لگتے نہیں ہو۔ وہ تھوڑا سا چونکا اور بولا یہ کیوں کہہ رہی ہو؟ میں نے کہا بس دل کہتا ہے کہ تم میں کچھ اور چھپا ہوا ہے۔ وہ زور سے ہنس پڑا اور بولا تمہیں ڈر لگ رہا ہے کیا؟ میں نے کہا ہاں تھوڑا سا۔ اس نے کہا ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ میں نے کہا نقصان تو نہ دو گے، لیکن یہ جو سبز آنکھوں کی جھلک ہے یہ مجھے سوچنے پہ مجبور کر رہی ہے۔ وہ کہنے لگا فاطمہ تمہارے سوال ختم نہیں ہوتے۔ میں نے کہا بس آخری سوال، تمہاری آنکھوں کا اصل رنگ کیا ہے؟ اس نے آہستہ سے کہا کالا ہے، جیسے سب کا ہوتا ہے، لیکن روشنی پڑ جائے یا میں زیادہ تھک جاؤں تو وہ ذرا سبز سا دکھائی دیتا ہے۔ میں نے کہا مگر وہ عام سبز نہیں تھا، وہ تو روشنی کی طرح چمک رہا تھا۔ وہ ہنس کے بولا تمہیں لگ رہا ہے، ایسا تمہارے ذہن کا دھوکہ ہے۔ میں نے کہا لیکن میرا دل کہہ رہا ہے کہ یہ دھوکہ نہیں۔ وہ میری طرف بڑھا اور آہستہ سے بولا فاطمہ اگر تمہیں مجھ پہ بھروسہ ہے تو یہ باتیں یہی ختم کرو۔ میں نے کہا بھروسہ ہے، پر تم چھپا کیوں رہے ہو؟ اس نے کہا کچھ باتیں وقت آنے پہ کھلیں گی، ابھی نہیں۔ میں نے کہا اچھا لیکن دیکھو اگر تمہیں کچھ چاہیے یا تم کسی مشکل میں ہو تو مجھے بتا دینا۔ وہ نرم لہجے میں بولا بس دعا کرنا، باقی سب ٹھیک ہے۔ میں نے کہا چلو اب چائے پیتی ہوں۔ وہ ہنس کے بولا ہاں لے آؤ، پر کپ مضبوطی سے پکڑنا، کہیں گر نہ جائے۔
جیسے پہلے لرز گیا تھا۔ میں نے بھی ہنس کے کہا ہاں اب احتیاط کروں گی، اور اس کے بعد میں کچن کی طرف چلی گئی، لیکن دل میں ایک عجیب سا بوجھ رہ گیا، جیسے یہ سب اتنا آسان نہیں ہے جتنا وہ ظاہر کر رہا ہے۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے اکرم کے اندر کوئی ایسا راز ہے جو ابھی میرے سامنے نہیں آیا، اور وہ بار بار اپنے الفاظ کے پیچھے چھپ رہا ہے۔ میں نے کچن میں جا کے چائے بنائی اور سوچتی رہی کہ اگر واقعی اس کی آنکھیں بدلتی ہیں تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہے۔ میں نے چائے کا کپ ٹرے میں رکھا اور واپس کمرے میں گئی تو وہ پھر آئینے میں دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا اکرم تمہیں آئینے سے اتنی محبت کیوں ہے؟ اس نے چونک کے پیچھے دیکھا اور کہا نہیں محبت نہیں، بس کبھی کبھی آدمی اپنے آپ کو دیکھ لیتا ہے کہ وہ کیسا لگ رہا ہے۔ میں نے کہا پر تم تو بہت دیر سے دیکھ رہے تھے۔ اس نے کہا شاید تمہیں لگ رہا ہے ایسا۔ میں نے کہا اچھا چلو یہ لو چائے۔ اس نے کپ پکڑا اور آہستہ سے بولا شکریہ۔ میں نے کہا اکرم مجھے سچ بتا دو ورنہ میں خود ہی سوچ سوچ کے پریشان ہو جاؤں گی۔ وہ مسکرا کے بولا پریشان ہونا تمہاری عادت ہے فاطمہ، اس عادت کو بدلنا مشکل ہے۔ میں نے کہا پر کیا میں غلط سوچ رہی ہوں؟ وہ بولا ہاں تم غلط سوچ رہی ہو، اور پھر چائے پینے لگا۔ میں نے دل میں کہا یا اللہ یہ راز جو بھی ہے مجھے وقت پہ سمجھا دے، اور پھر خاموش ہو گئی۔ میں اس دن بھی اماں جی کے پاس بیٹھی ان کے پاؤں دبا رہی تھی۔ وہ بار بار کھانسی میں ڈوب جاتی ہیں اور میں پانی کا گلاس پکڑاتی تو وہ دعائیں دیتی، کہتی رہتی بیٹی اللہ نے تجھے ہمارے لیے بھیجا ہے، ورنہ میں تو کب کی چارپائی سے لگی رہتی۔ میں کہتی اماں جی یہ کیا باتیں کرتی ہیں، بس اللہ آپ کو صحت دے، آپ میرے لیے اپنی ماں کی طرح ہیں۔ وہ میرا سر سہلاتی اور کہتی میری قسمت میں تو شاید ایک بیٹے کی صورت میں سہارا لکھا گیا تھا، لیکن بیٹی کی خدمت نصیب نہیں تھی، اللہ نے تمہیں بھیج کے یہ کمی بھی پوری کر دی۔ میں دل ہی دل میں سوچتی کہ واقعی زندگی کے رنگ کتنے بدلتے ہیں۔ کل تک میں سڑک پہ بھیک مانگتی تھی اور آج کسی کے گھر میں اپنی جگہ بنا چکی ہوں۔ دن گزرتے گئے اور اماں جی کی بیماری میں کمی نہیں آتی تھی۔ میں ہر وقت ان کی خدمت میں لگی رہتی، کبھی دوا دیتی، کبھی کھانا بنا کے ان کے سامنے رکھتی، کبھی رات کو ان کے پاس جا کے بیٹھ جاتی۔ وہ اکثر میرا ہاتھ پکڑ کے کہتی فاطمہ بیٹی میری سانسیں پتہ نہیں کب تک ساتھ دیں، لیکن تو نے جس طرح میرا سہارا بنا ہے میں یہ سوچ کے خوش ہو جاتی ہوں کہ شاید اللہ تجھے بڑی عزت دے گا۔ ایک دن وہ اتنی زیادہ کمزور ہو گئی تھی کہ چلنا بھی دوبھر ہو گیا تھا۔ اکرم ان کے پاس بیٹھا تھا اور میں کچن میں کھڑی کھانا بنا رہی تھی۔ میں نے سنا کہ وہ اکرم سے کہہ رہی ہے بیٹا یہ لڑکی فرشتہ ہے جو ہمارے گھر آئی ہے، اللہ کا کرم ہے تو نے اس کو پناہ دی ورنہ نہ جانے یہ کہاں بھٹکتی۔ وہ بات سنتی رہی اور دل میں آنسو آ گئے، کیونکہ مجھے وہ لمحے یاد آنے لگے جب لوگ مجھے دھتکار دیتے تھے۔ پھر اچانک اکرم کی آواز آئی، اماں میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ اس کی آواز میں جھجک بھی تھی اور سنجیدگی بھی۔ اماں نے کہا کیا بات ہے بیٹا؟ وہ بولا اماں آپ جانتی ہیں کہ میں کب سے سوچ رہا ہوں لیکن آپ سے چھپاتا رہا ہوں، آج دل کر رہا ہے کہ سب صاف کہہ دوں۔ اماں نے کہا بیٹا ڈرا کیوں رہا ہے، سیدھی بات کرو۔ اس نے آہستہ سے کہا اماں میں چاہتا ہوں کہ فاطمہ سے شادی کر لوں۔ میں ایک دم سے چونک گئی، میرے ہاتھ سے چمچ گرنے والا تھا۔ میں نے جلدی سے سمیٹ لیا اور کان لگا کے سننے لگی۔ اماں جی پہلے تو بالکل خاموش رہیں، پھر انہوں نے کھانسی کے دوران کہا بیٹا تم نے سچ کہا یا میں سننے میں غلطی کر رہی ہوں؟ اکرم بولا نہیں اماں میں سچ کہہ رہا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ یہی لڑکی آپ کی خدمت کرے، یہی لڑکی میرے گھر کی عزت بنے اور یہی لڑکی میری زندگی سنوارے۔ اب میں اس کو یوں اکیلا اور بے سہارا نہیں دیکھ سکتا۔ اماں جی کی آنکھوں میں حیرت تھی۔ وہ بولی بیٹا یہ تو بھیک مانگنے والی لڑکی تھی، لوگ تو اس کو اپنے دروازے سے بھگا دیتے تھے اور تم اس کو اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتے ہو۔ اکرم نے کہا ہاں اماں یہی تو بات ہے، جو لوگ دھتکار دیتے ہیں اللہ انہیں عزت دیتا ہے۔ مجھے لگتا ہے اللہ نے میری قسمت میں یہی لکھا ہے کہ میں اس کی عزت بناؤں۔ اماں جی نے لمبی سانس لی اور کہا بیٹا میں حیران ضرور ہوں لیکن مجھے کوئی اعتراض نہیں، کیونکہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ کس طرح دن رات میری خدمت کرتی ہے۔ اگر بیٹیوں کی طرح خدمت کرنے والی بہو ملے تو اس سے بڑھ کے کیا نعمت ہوگی۔ میں دروازے کے قریب کھڑی سن رہی تھی، میری آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ کوئی مجھے اس مقام تک لے آئے گا۔ پھر اکرم نے کہا اماں آپ کی رضا میرے لیے سب سے بڑی ہے، اگر آپ راضی ہیں تو میں نکاح کی بات طے کر لیتا ہوں۔ اماں نے کہا میں راضی ہوں، اللہ تمہیں دونوں کو خوش رکھے۔ اس کے بعد اکرم کمرے سے باہر آیا اور میری طرف دیکھ کے کہنے لگا فاطمہ تم نے سنا؟ میں نے نظریں جھکا کے کہا ہاں سنا، لیکن میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ وہ مسکرا کے بولا میں نے سوچا تھا اور اب تمہیں سوچنے کی ضرورت نہیں،
کیونکہ یہ فیصلہ ہو چکا ہے۔ میں نے کہا پر اکرم لوگ کیا کہیں گے؟ وہ بولا لوگ کیا کہیں گے؟ یہ سوچ سوچ کے انسان کبھی جیتا ہی نہیں۔ لوگ تو تب بھی کچھ نہ کچھ کہتے ہیں جب تم بھیک مانگ رہی تھی، تب بھی کہتے تھے، اور اب جب تم عزت کی زندگی جیو گی تو تب بھی کہیں گے۔ میں نے کہا پر سب کچھ اتنا آسان نہیں ہوگا۔ وہ بولا بس ایک بات یاد رکھو کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، اور جب شوہر بیوی کے ساتھ کھڑا ہو تو زمانے کی کوئی بات اثر نہیں کرتی۔ میں نے دل میں سکون کا سانس لیا اور کہا اچھا اگر اماں جی راضی ہیں تو تم بھی، تو میں انکار کیسے کر سکتی ہوں۔ پھر چند دنوں کے اندر ہی نکاح کی تیاری شروع ہو گئی۔ محلے کی عورتیں حیرانی سے باتیں کرنے لگیں۔ کوئی کہتا یہ کیسے ممکن ہے کہ بھیک مانگنے والی لڑکی اب اکرم کی دلہن بنے گی، کوئی کہتا دیکھو نصیب کیسے پلٹا کھاتے ہیں، لیکن میں بس چپ رہتی اور دل ہی دل میں شکر ادا کرتی۔ نکاح کا دن آیا تو اماں جی نے میرا ماتھا چوما اور کہا بیٹی اللہ تجھے خوش رکھے، تو نے میرے بڑھاپے کا سہارا بنایا اور آج میرے بیٹے کے گھر کی روشنی بن رہی ہے۔ نکاح ہوا تو میرا دل دھڑک رہا تھا۔ اکرم نے قاضی صاحب کے سامنے ہاں کہا اور میں نے بھی لرزتی آواز میں ہاں کر دی۔ سب عورتوں نے مبارک دی اور کہا واقعی یہ اللہ کی مرضی ہے جو سب کے سامنے عزت عطا کرتا ہے۔ نکاح کے بعد جب میں اپنے کمرے میں آئی تو اکرم نے آہستہ سے کہا فاطمہ اب یہ تمہارا گھر ہے، تم اب کسی کی دھتکاری ہوئی نہیں ہو، تم اب میری عزت ہو اور میری ذمہ داری ہو۔ میں نے آنکھوں میں آنسو لے کے کہا اللہ تمہیں خوش رکھے۔ اکرم میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میرے نصیب میں اتنی بڑی تبدیلی آئے گی۔ وہ بولا فاطمہ یہ سب تمہاری نیت اور خدمت کا صلہ ہے، تم نے جو دل سے کیا اللہ نے اس کا بدلہ عزت کی صورت میں دیا، اور میں نے وعدہ کیا ہے کہ اب تمہیں کبھی احساس نہیں ہونے دوں گا کہ تم کم ہو یا بے سہارا ہو۔ تم میری بیوی ہو، میری ساتھی ہو اور میری زندگی کا سب سے قیمتی حصہ ہو۔ میں نے آنکھیں بند کر کے دل ہی دل میں شکر ادا کیا اور سوچا واقعی اللہ جب چاہتا ہے تو بھٹکی ہوئی روح کو عزت کی منزل پہ پہنچا دیتا ہے۔